کہ آپ لوگوں نے آج مجھے یہاں پر دعوت دی۔ تقریباً کوئی 7-8 مہینے پہلے میں نے اس جیل کا اچانک دورہ کیا تھا، اور جب مجھے حکومت ملی تو میں آیا سینٹرل جیل پشاور کی طرف، اور چونکہ میں کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا کہ شاید یہاں پر کچھ کمیاں ہوں گی، یہاں پر کچھ گورنمنٹ کے ملازمین صحیح کام نہیں کرتے ہوں گے، لیکن جب میں آیا میں نے دیکھا تو بڑی عجیب سی حالات تھی اس جیل کی، جس کی کیپیسٹی کوئی 400 کے قریب ہو اور اس میں آپ 1800 کے قریب بندے ڈالے، تو میرے خیال میں یہ تو پھر اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، نہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا تھا اور نہ ان کے آئی جی کا تھا، نہ آپ لوگوں کا تھا، بلکہ یہ میں اس کو حکومت کو قصوروار ٹھہرانا چاہوں گا۔ لیکن خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ ہماری ہی پچھلی حکومت جس میں ہم نے بھی کام کیا، پرویز خان ہمارے وزیر اعلیٰ تھے، اور انہوں نے 2014 میں اس بلاک جس کا باقاعدہ طور پر میں اب افتتاح کر رہا ہوں، بلکہ میں نے کر دیا ہے، اس کو انہوں نے انیشیٹ کیا تھا، تو یہ کریڈٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح جتنے بھی صوبے میں ہمارے اور بھی جیل ہیں ان کو بھی ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا، اور خاص کر اس محکمے میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ آلریڈی ہم ہر ادارے میں اصلاحات لانا چاہتے ہیں اور بہت سے اصلاحات ہم نے کیے بھی ہیں، تو اس میں بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی۔ آج سے میں اکرام کو اور آئی جی صاحب ان سے کہتا ہوں کہ آپ بیٹھ جائیں، جتنے بھی اصلاحات ہم لا سکتے ہیں محکمہ داخلہ میں، اپنے جیلوں میں جتنے بھی اپنے لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، کمپنسیٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں اور میری حکومت انشاءاللہ اس کو ضرور کرے گی۔ میں چونکہ یہ جیل 1854 میں بنا تھا اور اس کی اپنی ایک تاریخی حیثیت ہے، اور پھر اس کی ٹوٹل لاگت اس پہ تو بات کی گئی 1550 ملین روپے تھی، اور یہ فیز 1 ہے اس کا، یا آپ کو سیکشن 1 کہہ سکتے ہیں یا فیز 1۔ اس کے 2 اور فیزز ہوں گے، اور انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کام کریں گے، اس کو بھی ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے اور اضلاع ہیں، مثال کے طور پر سوات میں بھی جیل پہ کام جاری ہے، ملکنڈ میں ہم سینٹرل جیل بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے مجھے بریف کیا کہ وہاں پر بھی زمین ہائر ہو گئی ہے اور باقاعدہ طور پر پیسون پہ کام جاری ہے۔ اس طرح شانگلہ کے لیے بشام میں کچھ ایک بلڈنگ بنا ہوا ہے، اس کو ہم سب جیل ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دیر کی طرف بھی ہے، چارسدہ، نوشیرہ، ہنگو میں بھی جیل کی عمارتوں کی تعمیر پر کام جاری ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح کی ان کی انفارمیشن تھی جو مجھے انہوں نے دی تھی۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس پر عمل درآمد کر سکیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کا ویژن ہے اور جس طرح لوگوں نے ہمیں دوبارہ الیکٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ میں 2-3 ایکسٹرا باتیں کرنا چاہوں گا۔ اس کے علاوہ مجھے کسی نے کہا کہ کچھ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے عجیب سی باتیں کرتے ہیں، تو ایک تو میں ان لوگوں کو اپنی طرف سے میسج دینا چاہوں گا کہ جو میری پرورش ہے وہ اخلاق کے دائرے میں کی گئی ہے۔ مجھے جو میرے پیرنٹس اور جو میں حجرہ اور جماعت کا بندہ ہوں، میرے پرورش ادھر کی گئی ہے، مجھے پتہ ہے میں اپنے اخلاق کے دائرے میں آ کے اس پہ بات کرنا چاہوں گا، میں اخلاق کے دائرے کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہاں سے جو بھی میری بات جاتی ہے یا جس بھی فنکشن میں شریک ہوتا ہوں، فار ایگزامپل اس فنکشن میں آج میں چیف گیسٹ ہوں، تو محمود خان چیف گیسٹ نہیں ہے، چیف منسٹر یہاں پر آیا ہوا ہے۔ اگر میں عام آدمی ہوتا تو میں یہاں پر نہیں آتا، ایز اے چیف منسٹر میں یہاں پر موجود ہوں، اور لوگوں نے مجھے ووٹ دیے ہیں اور عمران خان نے مجھے سلیکٹ کیا ہے ایز اے چیف منسٹر۔ تو میں ایز اے چیف منسٹر ان لوگوں کو یہ بات بتانا چاہوں گا، اور میں نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں گے
اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ انہوں نے کہا کہ ہم ادھر گئے تھے میرے آبائی علاقہ میں، تو وہاں پر اب چیف منسٹر نہیں رہتا. اس گھر میں مٹا سواد میں میرے گھر میں میرے والدین اور میرے بھائی وہاں پر رہتے ہیں. چیف منسٹر یہاں پر رہتا ہے. اگر ہمت ہے تو یہاں پر آ جاؤ. وہاں پر کیوں آتے ہو؟ اور پھر پورے ملکنڈ ریجن سے 1300-1400 بندے لا کے ادھر تم لوگ جلسہ کرتے ہو. یار اگر اس طرح ہو تو میرے پاس تو اتنے ورکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اگر میں ان کو نکالا، میں نے صرف اپنے حلقے سے اگر میں نے ان کو نکالا تو خدا کی قسم نہ بنو اور نہ ڈی آئی خان میں مجھ سے کوئی گھر سے نکل سکے گا. لیکن یہ چونکہ پولیٹیکل بات ہے اور جو مجھے فیڈرل گورنمنٹ میرا قائد کہے گا میں اس پر عمل کروں گا. اور میں ایک مثال دینا چاہوں گا. پچھلے گورنمنٹ میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی فیڈرل میں، اور ان کا ایک لیڈر تھا، وہ لوہے کے چنے کے بارے میں بات کرتا تھا. اور آج میں ان سے کہتا ہوں کہ کدھر چلے گئے وہ لوہے کے چنے. اب وہ روتا ہے، میڈیا پہ آ کے روتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ پھر ان کی طرح پھر آپ بھی لوگ روتے رہو. تو ایز اے چیف منسٹر جو بات میں کرتا ہوں یہ ایز اے چیف منسٹر کرتا ہوں. میں محمود خان وہی بات نہیں کرے گا. اور جب میں محمود خان بن جاؤں گا تو تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ آ جاؤ. محمود خان فارغ بیٹھا ہوا ہے، آپ آ جاؤ، دیکھتا ہوں کہ کس طرح آپ لوگ میرے حلقے میں آتے ہو اور کس طرح میرے گھر پہ آتے ہو. یہ پالیٹکس نہیں ہے، اخلاق کے دائرے کے اندر ہو کے آپ لوگ بات کریں گے. میرے پرورش اس طرح نہیں ہے کہ میں آپ کی کسی کو گالیاں دوں یا اس کے خلاف کوئی غلط بات استعمال کر سکوں. لیکن یہ لوگ، ان کی تربیت نہیں ہے. اور یہ خدا کی قسم میں نہ ان کو مولانا کہتا ہوں نہ میں ان کے نام سے پکارتا ہوں. یہ عجیب سی مخلوق ہے یہ لوگ، پتہ نہیں یہ کدھر سے آ گئے. کام ایک کرتے ہیں اور پتہ نہیں بولتے کسی اور طریقے سے. تو یہ میں نے کچھ کہنا تھا میڈیا کے حوالے سے. باقی میں آ جاؤں گا اپنی اس چیز پہ جو انہوں نے کچھ ڈیمانڈز ہیں ان کی. تو سب سے پہلے میں جتنی بھی یہاں پر قیدیوں کے لیے میں 2 ماہ کی معافی کا اعلان کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اپ گریڈیشن ہے گریڈ 3 سے گریڈ 16 تک مختلف کیڈرز کے جیل ملازمین، اس کا بھی میں اپ گریڈیشن کا اعلان کرتا ہوں. اور جس طرح انہوں نے مجھے ڈیٹیل میں یہ لسٹ دیا ہوا ہے، ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل جو 14 سے 16 تک چلا جائے گا. چیف وارڈر ہے جو 9 سے 11، ہیڈ وارڈرز ہیں ان کی تو یہ 7 سے 9، اور وارڈرز ہیں ان کی 5 سے 7، گیٹ کیپر ہے ان سے 3 سے یہ 11 اسکیل میں چلے جائیں گے. پتہ نہیں انہوں نے جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہے تو انشاءاللہ یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ اپ گریڈیشن کا میں بالکل انشاءاللہ آپ کے لیے اعلان کرتا ہوں، بلکہ یہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. باقی میرے خیال میں آخری ایک بات، انہوں نے میرے نام پہ یہاں محمود بلاک لکھا ہوا ہے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ میرا نام یہاں سے ہٹا دیں. ہم بلاکس اور نام کے وہ سیاست کرنے والے لوگ نہیں ہیں. یہاں پر کسی کا جس کا حق ہو، جو جیل میں سے ہو اور جو شہید ہو چکا ہو، تو اگر ان کا نام یہاں پر ہو تو میرے خیال میں میرے لیے یہ بہتر آپشن ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے